اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آپ لوگ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ آپ سے اتنا راضی ہوگا کہ میرا بندہ جو جس حالات میں اس کو رکھ رہا ہوں وہ اس میں راضی ہے، اس میں رہ رہا ہے، تو اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور کرم نوازیاں شروع کر دیں گے. اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے کہ جس چیز کا شکر ادا کرنا انسان شروع کر دیتا ہے نا، وہی چیز اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اس چیز کو ایسے سمجھ لیں کہ ہم کسی انسان کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی انسان فیور کرتا ہے تو ہم اس کا گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں. اور ہم اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں، اس کے بچوں کو کوئی تحفے تحائف دینا شروع کر دیتے ہیں، تو تاکہ وہ شخص ہم سے راضی، اس کا دل ہم سے خوش ہو جائے اور فیوچر میں بھی کبھی ہمیں ضرورت پڑے تو وہ شخص ہمیں کام آ سکے. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی امپلائی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہمیں ویسے زندگی گزارنی ہے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں صرف اللہ کو ضرورت کے وقت نہیں پکارنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک وہ چیز نہیں بنا لینی کہ بس ہمیں ضرورت آئی تو ہم نے اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور نفل ادا کرنا شروع کر دیے، روزے رکھنا شروع کر دیے، منتیں مانگنا شروع کر دی، قرآن پڑھنے شروع کر دیے کیونکہ ہم پہ مصیبت آ گئی، ہم پہ مشکل وقت آ گیا ہے. اللہ کو ہر فیز میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اپنا ساتھی بنائیں، اللہ سے اپنی چھوٹی باتیں شیئر کیا کریں جیسے آپ کسی فرینڈ سے کرتے ہیں، جیسے آپ اپنی ماں سے شیئر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا دوست بنائیں، وہ آپ کے ہمدرد ہیں اور اللہ سے زیادہ ہمدرد تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ اپنے بندوں پہ بہت شفیق ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے اور وہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. تو جیسے ایک کلاس میں ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ فیوریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ بڑا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، وہ لائک ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ بھی دیتا ہے، وہ کام اسائنمنٹس بھی ٹائم پہ کمپلیٹ کرتا ہے، تو وہ اس ٹیچر کا بڑا ہی فیوریٹ اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے. ایسے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے بن جائیں. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی نا. نو ڈاؤٹ اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ بہت رحم کرنے والے ہیں. ندامت کا ایک آنسو جب انسان کی آنکھ سے گرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. جب وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے تانا بھی نہیں دیتے، اس کو ریئلائز بھی نہیں کراتے کہ اس نے کتنے گناہوں میں زندگی گزاری ہے. تو پھر ایسے پیارے اللہ کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ اپنے اللہ سے بس دوستی بنا لیں، اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اپنے اللہ کو بس. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باقی سارے رشتے آتے ہیں. اور یقین جانیں جس لمحے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ بس میں نے اب جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، تو پھر دیکھیں اس دن سے آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ تب آپ کا سینٹر صرف اللہ تعالیٰ بن جائیں گے. تب آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے، بہن بھائی نہیں ہوں گے، آپ کی ایون آپ کا شوہر، آپ کی اولاد بھی نہیں ہوں گے. تب صرف اللہ پاک ہوں گے. ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کتنے ایفرٹس کرتی ہے، لیکن اگر ہم یہ ایفرٹس اللہ پاک کے لیے کریں کہ اللہ پاک نے کہا ہے تو نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو میں نہیں بولوں گی، غیبت نہیں کروں گی، میں ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گی اپنے اللہ کی خاطر، پھر آپ بھی ان شائننگ سٹارز میں سے بن جائیں گے جن کو دیکھ کے بہت سارے لوگ رش کرتے ہیں. اور پھر آپ کی زندگی میں ایسا سکون آئے گا کہ آپ کو پرابلمز ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن رہیں گے، آپ خوش رہیں گے، آپ کسی سے گلے شکوے بھی نہیں کریں گے. اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے بڑی پرابلم سے بھی آرام سکون سے نکال دیں گے. تو یہ وہ سیکرٹ ہے جو الحمدللہ مجھے سمجھ آئی، اور میرا یہی دل ہے کہ آپ سب کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ بندے اور اللہ کا رشتہ اتنا پیارا ہے کہ شاید ہی کوئی اور ایسا رشتہ اس دنیا میں ہوگا. تو جب آپ جتنی شدت سے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل شدت سے اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ تو پھر بادشاہ ہے نا، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ہر چیز عطا کرنے والے ہیں، وہ پھر آپ کو ہر چیز سے نواز دیں گے. تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی مسئلے حل ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی بڑی ہی پرسکون ہو جائے گی. جس سکون کی تلاش میں ہم لوگ آج کل ہیں نا، وہ سکون آپ کو مل جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر آئی تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا بھی شروع کریں.
اور اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔